جی ان السلام علیکم شعیب۔ السلام اسٹارٹ علیکم. کریے۔ ہاں فرحین پہلے بول لیں، اپنے ٹاپ بول دیجیے. جی 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 بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ایوری بڈی۔ اچھا، آج جو ہے کشور آنٹی ہمیں ٹاپک ہے جو آج کا، جس پہ ہمیں درس دیں گی، فرینڈشپ فار دا سیک آف اللہ۔ ٹھیک ہے، اب کشور آنٹی آپ اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا کے اسٹارٹ کر دیں۔ جی تھینک یو انشاءاللہ. سو مچ۔ ان الحمد للہ نستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ تو مجھے حق کو حق بنا کے دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل اور جھوٹ کو باطل بنا کے دکھا دے، اس سے ہمیں بچنے کا راستہ سکھا دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچ بولنے والے ان لوگوں کے ساتھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، آج ہم سب یہاں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ کوئی ایسا لیکچر خاص نہیں ہے، ایک ڈسکشن ہے آپ سب کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی بھی جو چیز ہے بہت اچھے سے اس کو دل کے اندر اتاریے گا. یہی میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے جو بھی اپنا علم ہے اس کے حساب سے جو صحیح حدیث اور قرآن کا علم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم سب کے لیے فرض آتا ہے، حدیث میں جیسا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی، ہم سب کو اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو وہ ہمیں آگے بڑھا دینا، اس کو پہنچا دینا دوسروں تک، یہ ہم سب پہ فرض ہے. کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب غیب کا علم ہم سب کو، کیوں ہم مسلمان ہیں، تؤمنون باللہ، ہم سب جب ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، غیب کے علم پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہماری اس امت کو، امت مسلمہ کو، اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے چنا ہے کہ تم تأمرون بالمعروف کرو، تم نیکی کا حکم کرو، اور تنہون عن المنکر یعنی برائی سے روکو. تو ہم کو یہ فرض ہمارا ادا کرنا، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اور ہم دیکھیں کہ کیونکہ ہم نے اس ذمہ داری کو ہمارے علماء نے یا آبا اجداد نے اس طریقے سے ادا نہیں کیا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بے حیائی، بے شرمی کیوں پھیلتی چلی جا رہی ہے. دین کا فہم بتایا تو ضرور ہے، لیکن جس طرح سے یہ ہونا چاہیے، اس پوری آیت پہ عمل کرنا، وہ نہیں ہو سکا. کیونکہ وہ نیکی کا حکم تو ضرور دیتے تھے، لیکن جہاں پہ روکنے کی بات آئے کہ تنہون عن المنکر، یہ سیکنڈ پارٹ کو، اس پہ بہت ہی زیادہ بہت کہا جائے کہ اس کو اگنور بہت زیادہ کیا گیا ہے. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے سامنے کہ اگر ہم نے، کیوں ہم اگنور کرتے ہیں؟ اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز اقارب ناراض ہو جائیں گے، ہمارے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، اور بزرگوں کے سامنے ہمیں بولنے کی کوئی وہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو یہ تمام چیزیں کے لیے ہمیں اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہے کہ اللہ کے احکام کو ایز از جیسا ملا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے. کیونکہ ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم قرآن کی ہماری دی ہوئی کتاب میں سے کچھ تو اپنی چن کے اپنے اس پہ عمل کرتے تھے، اور کچھ کو اٹھا کے تم نے چھوڑ دیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں چھوڑتے ہیں. آپ دیکھیں آج ہم دنیا کے اندر کس قدر سیچوریشن ہو چکا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے، کہ کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، تو انجینئر ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو پروفیسر ہے، سب کچھ ہے، ہر فیلڈ بھری پڑی ہے، لیکن سیچوریشن ہمارے دین میں نہیں ہے. دین کے اندر علماء، ہمارے اس طرح کے صحیح علماء جو صحیح بات آگے معاشرے میں پھیلا سکیں، وہ نہیں ہے.
اس میں اور وہ فیلڈ خالی پڑی ہے تو اس میں ہم اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو نہیں ڈالتے. جو سب سے بیوقوف اور بالکل نہیں کر پائے گا اس کو حفظ پہ لگا دیں گے, اس کو دین میں مدرسے میں بھیج دیں گے. یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنا انٹیلیجنٹ بچہ سب سے آگے جو ہماری بہت انٹیلیجنٹ بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو ہم اس فیلڈ میں لگائیں, کیونکہ اس فیلڈ میں سیچوریشن ہے ہی نہیں. اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں جس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا. اس کے اندر ساری غیر مذاہب کی جتنی رسومات ہیں وہ ہم فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. بدعت, شرک, حلال, حرام, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ والدین کی کیسے عزت کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ تمام چیزیں جو دین کی ہیں اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اس پہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان سب کو اس پہ ڈالیں اس فیلڈ پہ, کیونکہ دیکھ رہے ہیں درس و دروس تو بہت ہو رہے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے ہر طرف. آپ دیکھ لیں اب تو یوٹیوب آ گیا ہے, سو ایزی, مطلب آپ ہر وقت سن رہے ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ہمارے اخلاق میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, کوئی معاشرے کی برائیوں میں فرق نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ڈسکس کرنا ہے. آپ سب سے پوچھیں اگر ریزن تو آپ لوگ بتائیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم میرا خیال ہے, اور ورنہ آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے. بتانا چاہتے ہیں آپ لوگ کس چیز کا ریزن؟ کہ مطلب کہ کیوں یہ زمانے کے اندر اتنی برائیاں کیوں پھیل گئی ہیں, اور ہم کیوں نہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, سب کچھ ہے, اور کیوں نہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ معاشرے میں خرابی پھیلتی چلی جا رہی ہے, ٹھیک نہیں, سدھار نہیں ہو رہا ہے قرآن ہونے کے باوجود. کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیے. قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے, سمجھ بھی نہیں آ رہا, عمل میں صحیح, کمزوری ہے. بالکل صحیح ہے. تو میں شارٹ میں رکھتی چاہتی ہوں ورنہ پھر اٹ ول ٹیک ٹائم. صحیح ہے, میں بول دوں؟ جی جی بولیے بولیے. بولیے. اوکے. تو میرے ذہن میں جو وجوہات آتی ہیں پوائنٹ, تو اسے میں پوائنٹ وائز آپ کو دیتی ہوں, اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. تو ہم لوگوں کو اس چیز کو چونکہ دور کرنا ہے, ان وجوہات کو, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ہمارے ایمان میں بہت کمی ہے. ہمیں ایمان ہمارا پکا ویسا ہے نہیں جو ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, اگزامپل آپ لے لیں, اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو اتنے بجے اسکول جانا ہے, اتنے یہ کپڑے پہننے, یہ یونیفارم ہے, یہ ہم سارا کچھ اس کو پہنا لیتے ہیں, صبح اٹھا کے چاہے نیند سے کھلا پلا کے سب اسکول بھیجنا ہے, کیونکہ پرنسپل ناراض ہو جائے گی, اسکول سے اس کو ایبسنٹ لگ جائے گا اور نکال دیں گی, یہ کریں گی. تو ان کی رضا کے لیے, اسی طرح باس کی رضا کے لیے ہمارے ہسبینڈ ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, سب جو بھی ہیں, باپ ہیں, وہ سب کیسے ٹائم پہ لے کے پنکچوئل ہو کے پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ہم کبھی فجر کی نماز کے لیے کھینچ کے بچوں کو یا پیار سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں؟ سارے نہیں اٹھاتے. ہم لوگ سب لوگ سو رہے, بچے کی نیند خراب ہوگی اور اس کو سونے دیتے ہیں. تو ہمارے اندر آخرت پہ جو یقین اور ایمان ہے نا, اس کی ہمیں اللہ پہ اور آخرت پہ ہمارے یقین ایمان کی کمی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص کی کمی ہے. اخلاص کس میں کمی ہے کہ یا تو کہنے والے کے اندر اخلاص کی کمی ہے یا تو سننے والے کے اندر. درس دروس بہت دیے جا رہے ہیں, لیکن اگر دل کی گہرائی سے کوئی بات کو کہا جائے تو دوسرے کے دل کی گہرائی میں ضرور اترتی ہے. لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے اچھے الفاظ میں اعلیٰ تقاریر کریں گے, بہت کیا انداز بیان تھا, یہ تھا, وہ تھا, بڑے مشکل الفاظ جو کہ سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, وہ آتے ہی نہیں, سمجھ نہیں آتے. سمپل سادی طریقے سے بولا ہی نہیں جاتا کہ بھائی ایسی چیزیں کہو, مسجدوں میں درس دروس دو اور گھر میں بتاؤ, اور ہر جگہ اتنے سادے سمپل الفاظ میں بات کہی جائے دل کی گہرائی سے, تو وہ اخلاص کے ساتھ جو بات کہی جائے گی وہ سننے والے پہ بھی اثر کرے گی, وہ ایبزارب بھی کرے گا اور پھر اس پہ عمل بھی کرے گا. اور تیسری چیز اس کے اندر, اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری رضا, اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر دینی ذوق کی کمی ہے. دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کہیں آج ہمارے برتھ ڈے پارٹی, آج ہمیں مارکیٹ جانا ہے, ونڈو شاپنگ کرنی ہے, ویسے کلبز میں جانا ہے, ادھر جانا ادھر جانا, دنیا کی رنگینیوں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر دینی کہہ دو, درس میں جانا ہے, یہ سننا ہے, تو سب کا منہ بن جاتا ہے. کوئی پھر وہاں جانے کے لیے شوق ہی نہیں ہے. ذوق ہی کی کمی ہو گئی ہے نا, کیونکہ اس میں بالکل مزہ نہیں آتا نا ان ساری باتوں کو سن کے. تو پھر ایسا جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے, پھر ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. پھر وہ سورہ بقرہ کی آیت کے حساب سے صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے,
پردہ ڈال دیتا ہے, غشاوہ ڈال دیتا ہے, انہیں نظر نہیں آتا, وہ بہرے ہو جاتے ہیں, گونگے بہرے, ان کو کچھ, وہ پھر لوٹتے نہیں پھر اس صحیح راستے پہ. تو یہ دینی ذوق کی ہمارے اندر بہت کمی ہے. تو اللہم لا تجعلنا منہم, یا اللہ ہم سب کو ان سب میں نہیں ڈالنا. اور چوتھی چیز یہ کہ آخرت کا جو ڈر خوف ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہا. اگر کوئی ہمیں اٹھاتا ہے 1-2 ملین, کہتا ہے پیسے لے لو, ذرا 1 منٹ کے لیے اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دو, تو کیا ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن آخرت کی آگ جو کہ 70 ٹائمز زیادہ ہے, دنیا کی آگ سے اتنی زیادہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی, اور ہم سوچتے ہیں اوہ کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا اس آگ میں جل لیں گے. مطلب وہ ڈر خوف کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. ہم اتنے نڈر مطلب ہو چکے ہیں کہ اس کو بالکل ہم لیتے ہی نہیں, سیریس ہو کے نہیں لیتے اسے. اور یہ نڈر ہونے کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے کہ ہم سب نے سمجھ لیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بس اس کی وجہ سے تو ہمیں ملنی ہے جنت. اب چاہے تھوڑے دن چلیں, چاہے کچھ بھی, کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا اس وقت. اور ہم جو ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت تو جانے ہی والے. تو یہ بات ہمارے اندر اتنی پکی ڈال دی ہے بڑوں نے کہ ہم اس بات کے تکیہ لے کے بیٹھ گئے ہیں. اور حالانکہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ ایسے ہی نہیں قبول ہو جاتا. کلمے کے قبول کی شرائط ہیں, جو شرائط میں سے سب سے 3 مین شرائط ہیں. کیا سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اقرار باللسان یعنی اپنی زبان سے کلمے کو کہہ دینا, پھر تصدیق بالقلب یعنی آپ اپنے قلب سے, دل سے اس کا یقین کر لینا, اس پہ تصدیق کر دینا, اور پھر عمل بالجوارح یعنی آپ اپنے باڈی پارٹ سے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ ہاں. یعنی پہلی چیز آپ دیکھیں اقرار باللسان, عبداللہ بن ابی نے زبان سے کیا کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا, لیکن وہ تصدیق نہیں کرتا تھا اپنے قلب سے, دل سے. اور وہ چھپ کے نماز بھی, عمل بالجوارح بھی نہیں کرتا تھا, دونوں 2 پارٹ کے نماز اور ان سب چیز کی اتنی پابندی اور وہ سب نہیں. سامنے ہے تو پڑھ لیا, نہیں ہے تو نہیں پڑھا. تو یہ 2 چیز نہیں کرتا تھا, تو اس کا کلمہ کیا قبول ہوگا؟ اللہ کیا نہیں, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے, درک الاسفل من النار میں ہوگا آخر میں. وہ یعنی اس کا کلمہ نہیں قبول ہوا نا. تو اسی طرح ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھ لیں مثال تصدیق بالقلب کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب, وہ دل سے جانتے تھے کہ میرا بھتیجا بالکل سچ بول رہا ہے, اور جو بھی کہہ رہا وہ دل سے اتنا پکا یقین تھا ان کو. لیکن اقرار باللسان ان سے کہا ذرا سا منہ سے بول دیں, کلمہ ایک دفعہ کہہ دیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان قریب لاتے تھے ان کے منہ کے کہ مرتے مرتے وہ بول دیں. لیکن وہ خاندانی وقار, اسٹیٹس, یہ کہ یہ ابو طالب تو ڈر گیا موت سے آ کے, اور یہ وہ اس چکر میں انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہی نہیں, اور وہ کفر پہ ان کا خاتمہ ہو گیا. تو ان کو یقین ہونے پر بھی ان کا دیکھیں کلمہ نہیں پڑھ سکے, وہ تو اقرار نہیں کر سکے زبان سے, تو وہ بھی جائیں گے جہنم میں. اور ان کو کیسے سب سے کم عذاب ان کو کیا ہوگا کہ آگ کی چپل پہنائی جائے گی, جس سے ان کا بھیجا جو برین ہے یہ ابل رہا ہوگا, بوائل ہو رہا ہوگا. اور پھر دوسری چیز کہ اگر ہم لوگ جو میکسیمم لوگ اس میں آتے ہیں کہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں زبان سے بہت زیادہ, اور تصدیق بھی کرتے ہیں دل سے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور ہم دل سے بھی یقین کر رہے ہیں, لیکن عمل بالجوارح کا جہاں ٹائم آ جاتا ہے نا, وہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے اس طرح عمل نہیں کرتے. جو نماز ہے ٹائم پہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اس طرح سے جیسے پڑھنا چاہیے. دوسرا روزے کو اس طریقے سے رکھنا جو جیسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا ہے, دل میں تنگی آ جاتی ہے, روزہ رکھنے کا ہے چھوڑ پکڑ روزہ رکھ لیا, نماز پڑھنی ہے چھوڑ پکڑ نمازیں پڑھ لی. مطلب اس چیز کو جس طرح عمل بالجوارح کا حکم ہے تو وہ ہم نہیں کرتے. یہ نہیں کہ جیسے ہم کیسے عمل کریں گے اس پہ, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, جیسے شرع محمدی میں ہمیں بتایا. یہ نہیں کہ فجر میں 2 سنت کہی ہے, ہم کہیں نہیں ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم 2 فرض کا ہے ہم اس کے بجائے 4 فرض پڑھ لیں گے. نہیں, جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس طرح سے ہمیں پڑھنا لازم ہے. ہر چیز کا زکوٰۃ ہے 2.5%, تو منیمم اتنی ہمیں نکالنی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم کریں گے کہ اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب بھی کریں گے اور عمل بالجوارح بھی کر کے دکھائیں گے, تب انشاءاللہ تعالی ہم سب کا اصل ہم مسلمان کہلائیں گے, تب ہم جہنم سے بچیں گے, تب اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ ضرور جگہ دے گا. تو یہ اخلاص کی کمی کو ہمیں
اپنے اندر سے دور کرنا ہے، اور ریا تکبر نہیں کرنا ہے اپنے اعمال پہ جو ہم اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ ابلیس لعین کی یہ خصلت ہے اصل نا کہ وہ شان کرتا تھا اپنی عبادت پہ. تو جو اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور ہم ہدایت کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہم تکبر بھی نہیں کریں، اور پھر تمام مطلب اس کے اوپر عمل کریں گے اس طرح سے، تب ہمارا کلمہ ضرور قبول ہوگا اور ہم سب پھر اس پہ عمل کریں گے. اب ہم آتے ہیں اصل مین ٹاپک پہ، الاخوہ فی اللہ. ہاں آپ جی، لوگ کہیں گے اتنا ٹائم میں نے ویسٹ کر دیا آپ کا. نہیں نہیں مجھے ایک دو جو ریزنس کی بات ہو رہی تھی نا، اس میں مجھے ایک دو ریزن اور یہ لگتے ہیں کہ جو ہم لوگ کے اوپر ایک غلط پرسپشن ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا. غلط سے جی مراد جو مطلب ہم لوگ اس کو وہ بیلنس لے کے نہیں چلتے نا کہ صرف اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہاں یہ والی جو بات ہے نا، یہ انڈرسٹینڈ اگر ہم اچھی طرح کر لینا کہ ہر بات کو جی لائٹلی لے لینا نا، کہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، بالکل میں اتنے تو اچھے کام کرتی ہوں، یہ غلط ہو گیا تو خیر ہوتی ہے نا، اس پہ تھوڑی اب اللہ تعالیٰ بالکل پکڑیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ اگر ہم صحابہ کی ایگزامپل سے اس دور کے لوگوں کی ایگزامپل سمجھے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ جو آگ کی ایک چادر مالے غنیمت سے ایک چادر اٹھا لینے پر جو نبی پاک نے کہا تھا نا کہ اس پر آگ کی چادر ڈالی گئی ہے، جو نہیں تھا کہ یہ تو شہید ہوا ہے، سب لوگ کچھ جی کہہ رہے تھے، تو نبی جی پاک جی تو اس طرح کی ایگزامپل اگر ہمیں اس وقت سے کوئی ریمائنڈ کراتا رہے نا کہ کراتا کیا رہے بےچارے کسی کی ڈیوٹی کا لگانا، لیکن ہمیں یاد آتی رہے کہ جو ہے مطلب چھوٹی نہیں ہوتی ہیں باتیں نا. یہاں پر آ کے ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ نا ڈیلے بہت کرتے ہیں. سمجھ آ گیا چلیں اللہ تعالیٰ پر ایمان آخرت سب وہی کچھ ہو گیا، ٹالنا باتوں کو ٹال ہاں. دیتے ہیں. جیسے اس دن میں ہاں مثال دے رہی تھی نا کہ جو جیسے پان والا تھا، مجھے سے اس کو کہنا تھا کہ بھائی یہ جی صحیح جی کام نہیں بالکل ہے، سگریٹ والا نا نہیں کر. اب صحیح. میں بیٹھی رہتی سوچتی ابھی بولوں نہیں بولوں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کرتے کرتے گاڑی چھوٹ جاتی ہے. جتنی دیر میں ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار بولیں کہ نہیں بولیں، یہاں پر ہم اصلاح کریں گے، ٹال کے وہ نکل تو گیا باہر. یہ ہم لوگ بہت تو کرتے ہیں ٹالنے والا جو چکر ہے نا، جی بالکل. یہ بھی مجھے ایک ریزن لگتا ہے. تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کا فہم ہمارے اندر پیدا کر دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں صحیح ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو اس کے لیے ہم آج کا ٹاپک جو ہے اخوہ فی اللہ، فرینڈشپ فار دا سیک آف اللہ، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس پہ ذرا بہت غور سے پلیز اس ٹاپک کو ذرا سنیے گا. چھوٹی موٹی باتیں ہیں لیکن یہ بہت کام آئیں گی انشاءاللہ. ہم سب اپنے کو جہنم سے بچا سکیں گے اور جنت کی طرف جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. صرف 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ہم نے 67 سے 70 تک. اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اخلا کس کو کہتے ہیں. آپ سب کو پتا ہوگا نا، سب نے عربی پڑھی ہے. الاخلا جو ہے اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے. کس کو پکارا ہے؟ بولے جلدی سے بولے پرین. پتہ اللہ نہیں. کے دوست. اچھا اب تم نہیں پتا نہیں کہنا پلیز خدا کے لیے. الاخلا کہتے ہیں، یہ خلیل کی جمع ہے اخلا. جی تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں خلیل. خلیل کون ہے؟ ہمارے پیغمبروں میں سے کون ہے خلیل؟ سب کو پتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ بولیے. السلام. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یس بالکل. خلیل اللہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے، کہا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہے. کتنی بڑی ان کی وہ ہے. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن یہ جو غیب کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ اخلا جو ہیں، یہ دوست خلیل جو ہیں، جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، ادھر جاتے تھے، کھیل کود اور دنیا کی ہر چیز میں، یعنی وہ محبت وہ جو ہے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ یومئذ یعنی قیامت کے دن، یوم کہا گیا ہے قیامت کو. الاخلاء یومئذ قیامت کے دن یہ خلیل کیا ہوں گے؟ بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن بن جائیں گے.
تو اب آپ سوچیں کہ دنیا میں ہم اتنا پیار کر رہے ہیں تو ہم دشمن کیوں بنے, آخر قیامت میں کیوں بنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اخلاء اس لیے بنیں گے دشمن کیونکہ, اور ایک دوسرے کو ملامت بھی کریں گے, لعنت بھی بھیجیں گے ایک دوسرے پہ. اس کے محبت کے پلٹنے کی اصل وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں ہم ان سے محبت کرتے تھے غیر اللہ کے لیے, کسی کو رشتہ داری کے لیے چاہا, کسی کو دولت کے لیے, کسی کو اس کے سٹیٹس کی وجہ سے, کسی کو شہوت کی وجہ سے, کسی کو لہو لعب کی وجہ سے, کھیل کود, یہ میچ دیکھنے جانا ہے, چلو ادھر چلتے ہیں, یہ کرنا ہے. تو یہ سارے اخلاء جو ہوں گے دنیا کے خلیل دوست, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ہمارے دشمن بن جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا المتقین, سوائے کس کے؟ متقی لوگوں کے. جتنے متقی ہوں گے وہ دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور قیامت میں بھی ان کی محبت ویسے ہی قائم رہے گی. کیوں رہے گی؟ کیونکہ یہ دوستی تھی للہ اور فی اللہ, اللہ کے لیے یہ دوستی تھی. تو یہ اخلاء دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور قیامت میں بھی اٹھائیں گے. پھر ان کی یہ آخرت میں بھی یہ صدیق بن کے, دوست بن کے وہاں کے جنت میں رہیں گے. ان کے ہی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, پیار سے پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے یا عبادی, اے میرے بندو, لا خوف علیکم اليوم, اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اب یہاں پہ آج کا دن تم آ گئے ہو نا ہمارے پاس, اب یہاں پہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ ہی مستقبل میں, اور نہ ہی پچھلے جو حزن تمہارے اوپر سے گزرے ہیں نا اس کی ایک جھلک بھی تم نہیں فیل نہیں کرو گے. تمہارے اوپر بالکل یہ غم, ہم نے دنیا کا حزن اور غم اور سب تم سے ہٹا دیا ہے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا حزن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تعریف اور صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ایمان لائے ہماری آیات پہ, بھی آیاتنا وکانوا مسلمین, اور وہ دنیا میں مسلمان تھے. وہ مسلمان تھے, انہوں نے اپنے تصدیق بالقلب بھی کیا اور عمل بالجوارح بھی کیا. یہ ساری چیز مطلب وہ دنیا میں یہ تینوں ان کے جو ایمان کے درجے کلمے کو قبول کرنے کے ہیں, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح, یہ تو پورا کرتے ہوئے آئے ہیں, تو ان کو جنت میں جگہ مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے کو سرنڈر نہیں کرتے تھے اللہ کے آگے, بلکہ وہ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ, مطلب وہ اپنے کو سبمٹ کرتے تھے, وہ مسلمان تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں, خوشخبری کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, وہ مسلمان تھے کیونکہ وہ ایمان لائے ہماری آیت پہ, وہ مسلمان تھے. ادخلوا الجنہ, آؤ اور داخل ہو جاؤ جنت میں. اللہ تعالیٰ انہیں, سوچیں کتنی خوشی کا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون, تم اور تمہاری بیویاں یا تمہارے جوڑے, اسپاؤس کہا جاتا ہے یہاں پہ, یہ اس کا مطلب جوڑے کی شکل میں داخل ہوں گے. جب بھی جنت میں, دنیا میں جیسے دو دوست ہوتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا جا رہے ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے جنت کے اندر ہے, یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ہی کی شکل میں جائیں گے, بلکہ ایک طرح کے اعمال کرنے والے, جو صدیق ہوں گے وہ صدیق کے ساتھ, جو شہداء ہوں گے وہ شہداء کے ساتھ. وہ جو دنیا میں جو پیار کرتے تھے, جس وجہ سے کرتے تھے نا, اسی وجہ سے وہاں پہ بھی وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے دو کی شکل میں, جوڑے کی شکل میں وہ آئیں گے, اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب پکارے گا کہ آؤ داخل ہو جاؤ, تو ہم لوگ اس طریقے سے انشاءاللہ جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم, سب لوگ آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اونچے رتبے پہ, اس مقام پہ پہنچائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائیں گے کہ یہ تم نے دنیا میں ہمارے خاطر دوستی کی تھی, اخوہ فی اللہ, یہ فرینڈشپ فار دا سیک آف اللہ کیا, تو آج تم آؤ اور داخل ہو جاؤ ہماری جنت میں, اس طرح ہنستے مسکراتے خوش ہوتے ہوتے. اب اس کے معنی ہم دیکھیں, اخوہ فی اللہ کی اس کی مثال دیکھیں. آپ لوگ کو سب کو پتہ ہی ہوگا اخوہ فی اللہ کی مثال. شارٹ کٹ میں جلدی بول دوں, ورنہ پھر ایک ایک سے پوچھتی رہوں گی, اٹ ول ٹیک ٹائم, اور سب بور ہو کے کہیں گے آنٹی بس اب ختم کریں, رائٹ. تو اخوہ فی اللہ جو ہے, اس کی مثال سب سے زیادہ کیا ہے, انصار جو تھے مدینہ کے اور مہاجرین جو مکہ کے جب آئے تھے, تو آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا پورے مال میں اپنی بیوی تک کو کہا طلاق دے کے تم اسے پسند کرتے ہو تو کر لو ان سے شادی, اپنے بزنس میں پورا دے دیا. آج ہم لوگ اپنے بزنس میں کبھی کسی کو پارٹ دیں گے, اس کا ہاف پارٹ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, پیلسٹین میں
کون ہم لوگ کتنا اپنا اٹھا کے پوری دولت ان کو بھیج رہے ہیں, کس طرح ہم اپنی جان و مال سے ان کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں کرتے. یہ جو اللہ کے لیے جو اصل ہوا فی اللہ ہے وہ اس کی کمی ہے, ہمارے اندر ہے ہی نہیں, وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو ان انصار مدینہ کے اندر تھا اور مہاجرین کے اندر تھا. وہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر فضیلت دیتے تھے, فضل کہتے تھے اپنی اولاد کے اوپر, ان کا ہر چیز میں نا ان کو آگے بڑھا کے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتنا شوق جذبہ دے کہ ہم سچ میں اخوہ فی اللہ کا حق ادا کر سکیں. اور اس کو حق ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے جو سمجھ آتی ہے واجب نصیحہ فی الدین. جو دین کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس کی نصیحت کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, حوصلہ افزائی کریں. کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں, اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہم اس کو اس کی گناہ سے روکیں, اس کو یاد دلائیں کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے. اکیلے میں, نقص اس کا محفل میں نہیں بتایا جاتا بلکہ اکیلے میں, کیونکہ آپ اس سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو لے جائیں اکیلے میں اور بیٹھ کے بتائیں کہ دیکھیں یہ آپ کریں گے غلط کام تو اس کا یہ ہوگا. تو اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے لیکن اس کو بتانا ضرور ہے. دوسرا حق اخی کا فی قلبی, اور ہمارے قلب پہ دلوں کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہمارے دل کے اندر کینہ ہے, بغض ہے, کچھ ہے, اس کو درگزر کر دیں. العفو والوفا, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ, اور حدیث میں آتا ہے جگہ جگہ, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اگر معاف کر دیتا ہے کسی کو اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے پاس ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں ہم سوچیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تو یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے, ویسا کیوں کر رہا ہے. یہ نہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہم نے معاف کر دیا, تو پھر عفو اور وفا کا اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اور پھر مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی, دنیا میں بھی آپ اس کو اس کی غلطیوں کو معاف کریں, ہمیشہ حسن ظن رکھیں اس کے لیے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا ہمیں. اور اس مرنے کے بعد کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں, اس کی مغفرت کی دعائیں کریں. اور میں بھی آپ سب سے خواہش کروں گی کہ میں مر جاؤں تو آپ لوگ ہمارے لیے میرے لیے بھی دعا کریں اور مجھے بھی معاف کریں میری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو. تو یہ عفو اور وفا کا یہ ضرور ہم لوگ کریں انشاءاللہ تعالی. تو راہ حق پہ چلنے کے لیے کسی کو اگر ناراض ہو جاتا ہے نا کسی سے, تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک سے زیادہ ناراضگی صحیح نہیں ہے. تو یہ ناراضگی 3 دن ہوتا ہے نا, کسی کو اپنے دوست سے کہتے ہیں نہیں دیکھو تم بات نہیں, ہم تم سے بات نہیں کر رہے, یہ نہیں. تو وہ چیزیں جب ہم دین کے لیے کریں گے نا تو اس میں ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جیسے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گی, یہ نہیں. تم بینک میں کام کرو اس کو نہیں چھوڑو گے, تو اس کے لیے آپ مہینہ بھر بھی اگر غصہ ہو رہے ہیں تو اٹس اوکے. یہ اس حدیث میں نہیں آتا. یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا, اس میں آپس میں جو دل میں تنگی ہوتی ہے اور پھر نہیں بولتے اور خاندانی مسئلہ بنا لیتے ہیں اور دوست یاری توڑ لیتے ہیں, دوست یاری, یہ سب اس کے لیے تو ہے 3 دن کا, وہ عام باتوں میں. لیکن اگر دین پہ کسی کو عمل کروانا ہو نا, اس کے لیے آپ ہفتوں مہینوں بھی آپ ناراض ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرا آدمی دین پہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے. تو اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرو. دوسرا اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ احترام کرنا. کسی کی دوستی ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہے, جب ملے تو اس سے احترام کے ساتھ ملے, اس کی اولاد کا پوچھے کہ کیسے ہیں, خیر خبر لے, اور اس کے اندر کوئی عیوب ہے تو اس پہ پردہ ڈالے, دوسرے کے سامنے اصلاح کرے, اس کی اکیلے میں سمجھائے. یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے, اخوہ فی اللہ, اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کسی کے اوپر کوئی جیسے غیبت کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے بیٹھے, وہ تو شک نہیں ہے وہاں, تو اس وقت آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ظلم سے کیسے بچائیں گے, کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. یہ جو اس نے آپ جو بتا رہی ہیں, بیان کر رہی ہیں, اس کے لیے دوسروں تک یہ بات پہنچی, کیونکہ وہ ڈیفینڈ اپنے کو نہیں کر سکتا نا اس وقت. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ فوراً اس دوسرے آدمی کو جو اس کی غیبت کر رہا ہے اس کو روک دیں, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, کوئی بھی ہو. اس وقت ہم برداشت نہیں کریں, کیونکہ ہم اگر نہیں روکیں گے تو وہ چیز اور پھیلتی بڑھتی جائے گی, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تمہارے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو یہ حدیث وغیرہ یاد دلا کے پھر اس طریقے سے کریں. اور یہ اس لیے ہم جب آپس میں محبت نہیں کرتے وہ تو ہماری کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتے ہیں نا یہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں ہے نا, المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, یعنی کہ مومن کے لیے کس طرح ہے,
लाइक ब्रिक्स को जैसे आप जोड़ते हैं ना तो वो एक मजबूत दीवार बन जाती है, बुनियाद कहते हैं ना, मजबूत एक दीवार बनाना, तो वो बाज को तकवीत देती है ना। अब सीमेंट का जैसे आप लगाएंगे ब्रिक्स के दरमियान, अब वो एक स्ट्रांग दीवार बन गई, अब उसको कोई गिराना चाहे तो नहीं गिराएगा, लेकिन ब्रिक्स अगर खुले पड़े हैं तो वो गिर जाएगा। इसी तरह जब मोमिन लोग, जो अच्छे मुसलमान जो लोग हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जब वो अपने उखुवा फिल्लाह यानी फ्रेंडशिप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करते हैं, जब इसकी सीमेंट आपस में लगा लेंगे तो वो एक ऐसी स्ट्रांग दोस्ती, इतना स्ट्रांग रिश्ता हो जाएगा कि फिर उसको कोई नहीं तोड़ सकता, फिर कोई नहीं गिरा सकता। अगर आज मुस्लिम उम्मा में डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिद बना बना के सब नहीं बैठ गए होते और सब उखुवा फिल्लाह की दोस्ती के साथ एक दूसरे के साथ मिल के एक हम स्ट्रांग दीवार बनाते, तो क्या ये यहूद नसारा, ये कुफार क्या हमें गिरा सकते थे? नहीं गिरा सकते थे। हमारी इतनी बड़ी तादाद है दुनिया में, इतने ज्यादा लोग हैं हम लोग, लेकिन हमने उखुवा फिल्लाह को समझा ही नहीं है कि हम उससे मिल के उसकी उखुवा फिल्लाह की सीमेंट को लगा के आपस में जोड़ के हम एक वो बना ले मजबूत दीवार, तो हमें कोई भी तोड़ ही नहीं सकता कभी भी। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने तौर पे छोटी छोटी कोशिशें करें, बड़ों को दूसरों को समझाएं, उलमा को भी समझाएं, उनसे भी बात करें कि आप मस्जिदों में दोस्ती की बात करें, आप लोगों के अंदर इस चीज को मतलब उनके अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हम एक स्ट्रांग दीवार बन के मुस्लिम उम्मा बन के खड़े हों। जहां भी कोई अच्छा है, हक पे है, तो उसके साथ हो जाओ, उसके साथ दो, ताकि एक हमारा माशरा अच्छी चीजों में आ जाए। जिस तरह आज इमरान खान है, उसके सामने सारे बातिल लोग खड़े हैं और लोग बातिलों का साथ दे के उनको अपना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सब कुछ बना रहे हैं, और वो जो हक पे है वो जेल में पड़ा सड़ रहा है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें बहुत गौर से सोचना समझना होगा, तभी जाके हमारे लिए इस हदीस पे हम अमल करें कि अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बादहु बादा, कि मोमिन मोमिन का भाई है और ये ब्रिक्स की तरह है कि ये एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की एक पक्की दीवार, स्ट्रांग एक दीवार बना देगा ईंट की। तो ये हमें करना है। अब हम सोचेंगे कि हम पहचाने कैसे आखिर ये दोस्ती हमारी जो है, हम कैसे करें कि इस आदमी, कोई बैलेंस तो है नहीं, कि कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा वाकई अल्लाह के लिए दोस्त है या नहीं है? कोई है आपके जहन में? कोई तरीका बताएंगे आप लोग? कोई पैमाना है इसका? नहीं, अभी तो कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ आ रहा? अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि इसको पहचानने का कोई बैलेंस ऐसे तो समझ नहीं आता ना कोई, लेकिन दुनियावी उमूर में हम देखते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई बीमार पड़ गए या कुछ हुआ, तो आपके जो आम जो अजीज अकारिब है ना, वो आपका इतना साथ नहीं देंगे, लेकिन दीनी दोस्त आपकी जो होगी ना, वो फौरन दौड़ के आएगी, आपको खाना दे दें, आपकी मदद कर दें, आपकी मुसीबत जब आपके ऊपर आएगी ना, तो वो जो दीनी दोस्त आपका होगा ना, जो अल्लाह के लिए आपसे प्यार कर रहा होगा, वो जरूर आपकी खैरियत पूछेगा और वो जरूर आपके आगे पीछे लग के आपकी मदद करेगा। और वो आपका ये नहीं देखेगा आपका स्टेटस क्या है क्या, ये सब नहीं देखा वो अच्छे हाल में बुरे हाल में आप जैसे भी होंगे वो आपकी मदद जरूर करेगा। और जब आप जिक्र कर रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तो वो आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल बिदअत टाइप का जिक्र कर रहे होंगे तो वो जरूर आपको समझाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं करो, इतना ज्यादा पढ़ोगे 1.25 आयत करीमा, इसका कुछ नहीं मिलना, थोड़ी दफा तुम ये पढ़ लो जो सुन्नत से साबित है, ये करो, तो वो नेक कामों में आपकी मदद करेगा। तो और जब आप कोई झूठ बोलेंगे तो वो बताएगा देखो झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, तुम ऐसे नहीं करो, वरना फिर, यानी जब भी है वो आपको नसीहत करता रहेगा हमेशा। जो आपका दीनी दोस्त होगा ना, तो वो हमेशा आपको नसीहत करेगा, उसकी बात को कभी बुरा नहीं माने, उसको हमेशा पॉजिटिव होके ले, तब फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि यही है जो क़यामत में हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगा। हाँ, तो और किशोर जी इसकी बोल रहे हैं कि जैसे हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं ना हम लोग, तो कि बस दोस्त खुश हो जाए, हाँ जो भी बोल रहे हैं हाँ वो नहीं कर रहा होगा, वो हर बात में हाँ हाँ करना ना, ये मुझे सही है। लग अब रहा है। सबसे पूछ लो, थोड़े ही सब बाकी है, कहीं सब हाँ, टायर्ड हो गए हो तो मैं बंद कर दूं। किशोर जी एक थक मिनट, तो वो जरा सिस्टर सुमैया ने हैंड रेस किया हुआ है, उनकी बात सुन लेते हैं, ठीक है? जी जी हो जाए। बताइए। जी सुमैया, आप अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अम्मा आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, कैसी हैं आप? बोलिए। जी।
میں بڑے غور سے آپ کی بات سن رہی تھی، اور فرحین آپ کو بھی بے حد سلام، اور سب کو بھی جو سننے والے ہیں. تو میں یہ چیز کہہ رہی تھی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ دینی دوست ایسا ہوتا ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں یہ چیز محسوس کی ہے. اگر میں کہوں کہ میں پریکٹیکلی اس چیز سے گزر چکی ہوں، اس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہوگا. اور میں نے یہ چیزیں باقاعدہ محسوس کی ہیں کہ خون کے رشتے جو آپ کی زندگی کے سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ٹائم آپ کے ساتھ وہ والا بیہیویئر نہیں شو کرتے ہیں جو آپ کے دینی دوست آپ کے ساتھ شو کر جاتے بے ہیں. شک. وہ آپ کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں. اور یہ بات ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ خون کا رشتہ جو ہے آپ کا ریلائبل نہیں ہے یا وہ آپ کے زیادہ ریلائبل ہے. یہ چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک آپ کا خون کا جتنا ریلیشن ہے، جتنے سارے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جن میں آپ پل کے بڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دن آپ کو اس طریقے سے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ تو ان کے بھی دلوں کا حال جان رہے ہیں، وہ اس طریقے سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، ان کا نظریہ آپ کے لیے بدل گیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندے کی حفاظت کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. جب اس کے خون کے ریلیشن اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے نا، تو اللہ پاک دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، وہ کیسے اس کے دینی دوست بنتے ہیں، یہ رب کی مرضی ہے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بال- بالکل. کہ بے شک. آپ کے دلوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پوروں میں موجود ہے. تو یہ ہم خود بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ کب کس کی جو ہے محبت ہمارے دل میں کب اتنی زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو جائے، اور ہم اس کے لیے اس طرح سوچنے لگے جیسے اس کے بلڈ ریلیشن سوچتے ہیں. بے صحیح. شک، تو جزاک اللہ. یہ چیز یہ- بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ پاک ایسے رشتے سب کو دے، سب آمین. کو دے. خون کے رشتے آمین. تو ہیں، لیکن ایسے رشتے بھی زندگی میں آپ سب کے دے، تاکہ آپ اس چیزوں کو واقعی ایکسپیرینس کریں گے. یہ کتنے جو ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک رسک ہے، اور جی بیٹا. اس رسک سے بڑی شاید دولت کچھ بھی نہیں. اچھا، بے شک. اب ہم آتے ہیں شروط اخوہ فی اللہ پہ. اس کی شروط کیا ہوتی ہیں؟ کن لوگوں کو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے؟ پھر ہمیں جج بھی تو کرنا ہے نا، ڈھونڈنا بھی تو ہے ہم کس سے دوستی کریں. آخر اتنے طرح کے دنیا میں لوگ دوست ہیں، اب ہم کس کو دیکھیں؟ تو دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کا یہ تو بڑی حسین فرینڈ ہے، اس سے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس سے دوستی کر لیں، اس کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، اس کے پاس مال ایک چیز پلیز دولت. بتائیے گا، خونی رشتوں کو ہم دینی رشتے میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ کہ اس خونی وہ رشتے اس ہماری؟ طرح سے وہ اس طرح سے میں اس کے پوائنٹس پورے ختم کر کے بتاؤں یا ابھی بتا دوں؟ ابھی بتا دوں، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی مرضی. جیسا آپ چاہیں، آپ لوگ کی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اینڈ میں کریے میں شانتی، وہ فلو ٹوٹ جائے گا، آپ اپنا کنٹینیو ہاں کر لیں ٹھیک ہے، پھر. چلیں ہم پہلے اس کی شروط دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. ہاں اس میں آ جائے گا یہ بھی، بیٹا اس میں سنیے گا. اخوہ خالصتاً جب ہم للہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، کہ دوستی کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی مقاصد کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس وقت نہ ہم کسی کے حسن سے امپریس ہوں گے، نہ اس کے مال دولت سے ہوں گے، نہ اس کے اسٹیٹس سے، نہ اس کے اسٹینڈرڈ سے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم وہ چیز دیں گے، بلکہ امیر ہو یا غریب ہو، سب سے اس طرح دوستی ہو جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو سب امیر و غریب سب ایک صف میں آ کے کھڑے ہو گئے تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کون کس کا وہ ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کسی کا نہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، نہ دولت، نہ پیسہ. بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے دوستی کرنا ہے، اس سے تو یہ آدمی ہم سے کر رہا ہے، پیار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی کو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے، جو آپ کے مال دولت سے امپریس نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کو اللہ کے لیے پیار کر رہا ہے. تو اور ایسے متقی اور مومن لوگوں کو اپنا دوست ڈھونڈ ڈھونڈ کے بنائیں، کہ جو متقی ہیں اور مومن نظر آ رہے ہیں، یعنی اندر سے دل کا حال تو اللہ ہی جانے گا نا، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں اچھے کام کر رہا ہے، وہ ہمیں دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ ہمیں برے کام سے روک رہا ہے، وہ ہمیں سنت کی باتیں بتا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جتنا آپ ہوں گے تو آپ ان کو مطلب وہ چیزیں آپ کے اندر آئے گی. تو ان سے کرنے میں ہمیں فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بھی یہ ہمارے دوست رہیں گے، وہاں جا کے عدو نہیں بنیں گے، ہمارے دشمن نہیں بن جائیں گے.
اور جو لوگ قرآن اور سنت کی اتباع کرتے ہیں خاص کر اہل بدع سے بہت دور رہیں، کیونکہ اہل بدع جو ہوتے ہیں نا بدعت کے کام کر کے وہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی طرف اپنی چیزوں میں بلائیں گے، دعوتوں میں اور اس میں کر کے پھر وہ ہمیں اس طرف سلولی کر کے نا بدعت کی طرف لے جائیں گے۔ تو اہل بدع سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کریں اور ان کو سنت کی اتباع کروانے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے سنت کا اتباع کرنے والے جو بھی دوست ہیں ان سے اپنی دوستی کو اور پہلے پکا کریں۔ جن کے پاس جوہل بالدین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین سے بالکل ہی آ رہی ہیں یہ لوگ، بالکل الٹے کاموں میں پوری محنت کر رہے ہیں، سارا اپنا زندگی کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں عبادت میں جو کہ نہ ہمارے نبی نے بتایا ہے نہ کچھ آیا ہے، کیونکہ وہ چیز ہم کرتے کرتے کیا ہوگا قیامت میں وہ حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچیں گے یہ سارے لوگ مسلمان جو اپنے وضو سے نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں نا تو ان کے سارے پارٹس ایسے چمک رہے ہوں گے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے امتی امتی حوض کوثر پہ پانی پلانے کے بلائیں گے امتی امتی کر کے، تو وہ ساری امت آ رہی ہوگی لائن سے پانی پینے کے لیے۔ پھر جب وہ لوگ اہل بدعت جو دنیا میں کرتے ہیں اہل بدعت، تو وہ ان لوگوں کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دم سے اللہ کی طرف سے ایک پردہ حائل ہوگا۔ جب پردہ حائل ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو چمک رہے تھے ان کے تو باڈی پارٹس، یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں، یہ پردہ کیوں آ گیا؟ تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یہ تمہاری امت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے دین میں اپنی نئی نئی چیزیں بدعتیں داخل کر دی تھی اور پوری زندگی اسی پہ عمل کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ، ان کو بھگا دیں گے اور ان کو پانی نہیں پلائیں گے۔ تو سوچیں خدا نہ خواستہ کتنی تعداد میں ہمارے عزیز اقارب سب لوگ جو ہیں یہ بدعت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پہ ہمارا فرض ہوتا ہے، ہم لوگ پتہ ہے اس میں پھنسے ہم لوگ ہیں، کیونکہ جن کو پتہ ہے نا بدعت، تو ان کو چاہیے کہ ان کو جا کے کسی بھی طرح پیار سے محبت سے دعوت سے بلا کے ان کو یہ بات بتائیں، یہ حدیث ڈھونڈ کے ان کو دکھائیں، نمبر دکھائیں کہ دیکھیں اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا قیامت کے دن، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمہ ہو جائیں گے، وہ تو ہماری مغفرت ہی نہیں کروائیں گے، حوض کوثر پہ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے۔ تو یہ والی چیز ضرور کہیں، تو تب آپ اخوہ کا حق ادا کریں گے، اخوہ فی اللہ جو ہے نا اس کے لیے۔ تو اس لیے خیر کے کام میں ہمیشہ مدد کریں اور برے کام میں بدعتوں میں ان سب سے دور رہیں، اور جب کوئی نصیحت دے تو اس کو غور سے دیکھیں کہ واقعی کیا نصیحت دین پہ بالکل عمل کرنے والی ہے، تو ضرور اس سے دوستی بھی کریں، نصیحت کو عمل بھی کریں، کیونکہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، جو مومن جو ہے نا اب اسی کے ساتھ ہی اٹھایا بھی جائے گا قیامت کے دن، وہ میرا المومن بھی ہے، اس کے لیے اس کا مرر ہے، سمجھ لیں۔ اچھا اس کو اب اخوہ فی اللہ کیسے پیدا کیا جائے، یہ کوشچن تھا نا آپ کا، تو اس کا وسائل بتاتی ہوں آپ کو کہ کیسے کریں گے ہم تقویہ، کیسے وسائل کیسے پیدا کریں، کس طرح ہم ظاہر کریں کہ یہ دوستی جو ہے ہم کیسے ہم سبوں میں کیا بچپن سے ہی بچوں کو اور بڑوں کو سب کو یہ آئی لو یو آئی لو یو کہاں سے سیکھا ہوا ہے؟ ہم انگریزوں سیکھتے ہیں نا، ہر ایک کو بس ڈیڈ آئی لو یو، مام آئی لو یو، اور ہنی آئی لو یو، اس طرح بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، ان کے پاس ایک صحابی آئے، ان صحابی نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو میں بہت دل سے پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ چاہتا ہوں ان کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کو بتایا کہ تم اسے اتنا زیادہ محبت کرتے ہو دل و جان سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے تو نہیں بتایا، بس میں دل میں چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم جاؤ اور اس سے جا کے کہو احبک فی اللہ، میں تمہیں اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، احبک فی اللہ جا کے اس کو بتاؤ۔ تو انا احب، تو وہ اس نے جا کے پھر ان صحابی سے کہا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں بتائی اس زمانے میں کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، احبک فی اللہ کے معنی یہی ہے نا، تو اس نے جب جا کے ان سے کہا تو ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ احبک اللہ الذی احببتنی لہ اور احببتنی لاجلہ، یعنی کہ اللہ بھی تمہیں اسی طرح پیار کرے جس کے لیے تم نے مجھے پیار کیا ہے۔ کتنا پیارا جواب نا۔ تو یہ اسی لیے میں آپ سب بہنوں سے بھی یہی کہتی ہوں، انا احبکم فی اللہ، میں آپ سب کو اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں، اور آپ سب سے مجھے آنسر چاہیے، بولیے احبک اللہ الذی احببتنی لہ، اللہ بھی تمہیں پیار کرے اس طرح جس اللہ کے لیے تم نے مجھے پیار کیا۔ صحیح ہے، کہہ دیا آپ سب نے؟
جی جی بالکل. کہا یا نہیں کہا؟ کوئی نہیں کہنا چاہ عربی رہا میں ابھی. تو نہیں کہا, اردو میں احبک کہہ دیا. اللہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ. جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ اسٹرانگ اخوہ کا ایک تو یہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا. ہما آپ نے پوچھا تھا نا؟ جی جی کشور جی آنٹی میں نے ابھی اچھا ٹاپکس رہتے ہیں کچھ تو کل کنٹینیو کریں اگر زیادہ ہیں بہت تو, تھوڑا یا پھر ریپ اپ ہو جائے. ایک پیج ہے, کہو چاہو تو کل ہی کر لو اور چاہو تو, کیونکہ سب تھک چکے ہوں گے مجھے پتا ہے. جاؤ کیونکہ جلدی جلدی نہیں تھکنے کی بات نہیں کشور آنٹی, چائے پھر اب ہم پیو. لوگ کو کچھ سوال وغیرہ بھی شاید کسی کو کرنا ہو, فردر ڈسکشن کرنا ہو تو کنٹینیو کر سکتے ہیں کل. آج پھر جلدی جلدی میں ہاں میرے خیال سے سب کھل کے ہاں بات بھی نہیں بالکل کر ٹھیک پائیں ہے, گے, مجھے ایسا ٹھیک لگ ہے رہا ٹھیک ہے ہے نا. اب ٹھیک وہ ہے ہما ٹھیک باجی ہے. کا سوال کا جواب دے دیں تاکہ آج وہ ہو جائے, پھر ہاں اینڈ کر دیں ایک تو ہے نا. یہی تھا کہ ایک تو یہ تھا یہ جملہ آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں, اس میں شرمائے نہیں کیونکہ یہ حدیث ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوستوں سے ملاقات کریں, جب ملے تو ان سے مسافہ کریں, جب زیادہ دنوں کے بعد ملے تو معانقہ کریں, یعنی گرم جوشی سے گردن ملائیں, انہیں بوسہ دیں, اس طریقے سے کریں. یہ سنت کا طریقہ ہے. تو اکثر دینی دوستوں کے گھر پہ آنا جانا رکھیں, کوئی بیمار ہے فون پہ پوچھ لیں, جا نہیں سکتے تو, اور کسی کا غم ہے تو اس غم کے وقت میں آپ بھی اپنے کو غمگینی ظاہر کریں, یہ نہیں کہ آپ اپنی خوشی کی بات لے کے پہنچ گئے. کوئی بہت خوش ہے تو اس میں آپ اپنا غم لے کے نہیں چلے جائیں. تو اس طرح سے مطلب اپوزٹ کام نہیں کریں, جیسا وہ دوست ہوتا ہے اس حساب سے اپنے کو کرنا چاہیے, اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس کو تحفہ دیں. مختلف موقع پہ شادی بیاہ یا کہیں آنا جانا ہے, یہ نہیں, یہ حرام ہوتا ہے کہ اپنی کمپٹیشن میں ہم بہت بڑے بڑے تحفے دینے لگے, ادھار لے کے دے دیں, اور یہ غلط ہوتا ہے. جو چیز آپ کی استطاعت ہے اسی حساب سے کریں. اور کوئی اگر چھوٹا تحفہ دیتا ہے تو اس پہ ہنسنا مذاق اڑانا یہ سب کام نہیں کریں, یہ بہت ہی بڑی گناہ کی بات ہے. اور کسی کے بڑے تحفے سے بہت امپریس ہو رہے ہیں, ہم بڑی اس کی عزت کر رہے ہیں, اور جو چھوٹا دے رہا ہے اس کو ہم کوئی لفٹ نہیں کرا رہے. یہ سب چیزیں یہ غلط بات ہوتی ہے. اور تنہائی کے اندر کوئی اس کی برائی ہے کچھ ہے تو اس کو بتائیں, اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پہ لائے, اور یہ کریں. تو اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی جا کے اس کی اگر خدمت کرنی ہے, مدد کرنی ہے تو یہ کریں. اتنے ساری یہ باتیں ہو گئی. اب ثمرات تھوڑے سے بہت تھے, لیکن اگر آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرعی سے ہے, اب زیادہ نہیں رہ گیا ہے, لیکن بعد میں کر لیتے ہیں. اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں اخوہ فی اللہ کے. ٹھیک ہے فہیم؟ باقی ووٹنگ کروانے پہ میں کیا بولوں, سب لوگ بتا دیں, ریز ہینڈ کر لیں سب لوگ جو چاہ رہے ہیں آج ہی اس کو وہ کرنا ہے تو ریز ہینڈ کر لیں گے نا آپ لوگ, تو پتہ چل جائے گا میجورٹی کیا چاہ رہی ہے, پھر ویسے کر لیں. ایک ہی پیج ہے, اس میں زیادہ نہیں رہ گیا, ٹھیک, تھوڑا آپ کر سا لیں کشور کر لیں, آپ کر لیں, کنٹینیو کر لیں. کر لوں. کر لیں, میں پھر ریکارڈنگ اپلوڈ کر دوں گی, جو لیو کرنا چاہے پھر وہ ریکارڈنگ بعد میں دیکھ لے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ثمرات اب دیکھ لیتے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. جب ہم اس طرح سے پیار کرتے ہیں تو حلاوت ایمان کا مزہ وہ شخص چکھتا ہے دنیا میں بھی. یہ حضرت حدیث ہے ان کی انس رضی اللہ عنہ سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا 3 لوگوں میں حلاوت ایمان کا مزہ وہ دنیا میں بھی چکھتے ہیں, جو کسی کو اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں, اور جو کفر میں واپس جانے کے لیے اس سے نفرت کرتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ پیار کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے, جو بھی اللہ کے لیے پیار کریں گے نا ان میں یہ 3 خوبیاں آ جائیں گی. پھر ان دونوں شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا, وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبادلین فیہا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے پیار کرتے تھے, اور جو ایک قریب ایک دوسرے کے بیٹھتے تھے, اور ایک دوسرے کو میرے لیے تحفے تحائف ایکسچینج کرتے تھے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں کرے کہ جو محبت سے ایک دوسرے کو لقمہ کھلا دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو دنیاوی کاموں میں, ٹی وی دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر مارکیٹ میں, ان سب میں نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا ان کے اوپر. اخوہ فی اللہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے, این متحابین بجلالی اليوم, کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے
ہمارے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے کو دنیا میں پیار کرتے تھے. اذلہم فی ذلی، آؤ ہم تمہیں اپنے عرش کے سائے کے تلے تمہیں جگہ دیں گے. یوم لا ذل الا ذلی، آج کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر. تو وہ جو خوا فی اللہ کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے پکار کے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ نور کے ممبر ہوں گے جنت میں، اس پہ بٹھائے جائیں گے، وہ چمک رہے ہوں گے اس طرح جیسے نور کے ممبر چمک رہے ہیں نا، اس طرح قیامت میں. اور وہ جو یہی لوگ جو ہوں گے وہ شفاعت کروائیں گے اپنے مومنین بہن بھائیوں کی، جو اگر وہ جہنم میں چلے گئے یا کسی وجہ سے ان کے چھوٹے درجات ہیں نیچے کے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ انہیں پکڑ کے تم اپنے درجات کے برابر لے آؤ. تو سوچیں کہ یہ محبت کتنی کام آئے گی. جو اس کے اندر کوئی جو کمی ہوگی، مقصر ہوں گے ان کے اندر، تو وہ کمی کو وہاں پورا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا المرء مع من احب، جو دنیا میں جس کو پیار کرتا تھا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. تو نسأل اللہ ان یبعثنا معہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں انہی لوگوں میں شامل کرے. اور تقوی جتنا ہوگا ہمارے اندر تو ہمارے ایکشن ویسے ہی ہوں گے، اور بغیر ایمان کے خوا فی اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس پہ اگر عمل کرنا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تو اس کے اوپر یہ تمام چیزیں کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا، ہم لوگ سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، کہ جب کوئی انجانے کو سلام کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ارے کیا میں آپ کو جانتی ہوں، یہ کتنی غلط بات ہے. جبکہ یہ حدیث میں آتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، یعنی جو کوئی تمہیں سلام کرے تو یا تو ویسے ہی سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر کرو. تو یہ تمام ہمیں کرنا فرض ہے. پھر سلام کا جواب دینا بہتر طریقے سے، مریض کی عیادت کرنا، چھینک آنے پہ الحمدللہ پہ یرحمک اللہ کہنا، دعوت پر بلانے پر اس دعوت کو اس کی قبول کرنا، چاہے امیر ہو چاہے غریب. یہ نہیں کہ ہوٹلوں میں بڑے بڑے بلا رہے ہیں تو چلے گئے اور غریب نے اپنے گھر بلایا تو ہم نہیں جا رہے ہیں. کوئی نصیحت مانگے آپ سے کہ نصیحت دے دو یا رائے دے دو یا مشورہ دے دو، تو آپ کا وہ دینا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو دینا چاہیے. اور کسی کا جنازہ ہے تو اس کے ساتھ جائیں. اور مفسدات اس کے کیا ہیں کہ اگر ہم فتنہ فساد لگائیں گے، لڑائی جھگڑا کروائیں گے، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، طنز کریں گے، تو یہ مفسدات ہیں، یعنی ڈونٹس ہیں. ابھی ہم نے ڈوز اوپر بتایا، ابھی ڈونٹس ہیں. یہ مطلب کسی کا ہنسی مذاق، آٹے میں نمک ڈالو تو اتنا صحیح لگتا ہے، اگر وہی نمک آپ چمچ بھر کے ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، زہر ہو جائے گا. نہیں. تو اسی طرح مذاق جب آپ تھوڑا بہت کسی کا کرتے ہیں تو اٹس اوکے، وہ ہنسی مذاق چل جاتا ہے. لیکن جب لوگ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، تو پھر اس وقت پھر دلوں کے اندر تنگی آ جاتی ہے اور پھر ان سے دور ہوتے ہیں. تو اور اسی طرح غیبت کوئی کر رہا ہے ایک دوسرے کی، تو اس وقت ہمیں ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شر جو تھا شیطان مردود اور میرے اپنے نفس کی طرف سے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك